ہم اس دن میٹنگ کر رہے ہیں, ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم سارے آرٹسٹ مل جل کے وہ, مگر پھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے سارے. ایک آرٹسٹ جو ہٹ ہے, جو کہہ رہا ہے یار میں تو مجھے سن بھی رہے ہیں, میں پاکستان سے باہر بھی جا کے کر رہا ہوں, تو میں کیوں آؤں ان کے ساتھ. اس میں خود غرض ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ وہ لوگ کسی کا دیکھتے نہیں ہیں. اگر آپ ایک جیسے ہی ہیں, ایک جیسا گانا گاتے ہیں, ایک جیسے اس کے اندر ہیں, تو وہ تھوڑی چاہیں گے. کبھی علی ظفر اور عاطف اسلم کی دوستی ہو سکتی ہے کیا؟ ان کا حال دیکھ لیا ہم نے جو ہیں, اور کیا کریں گے آپ جا کے لوگوں کی خدمت کریں گے یہ جو سیاست کے اندر آ کے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے خدمت ہی کرنی ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, شوبز کے پرانے لوگ, یہ لوگ بڑے وہ ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, اندر کچھ اور ہیں, باہر کچھ اور ہیں, اور یہ بڑی نقصان پہنچاتے ہیں ایسے لوگ یار. میں اپنے کیمرہ مین کو یہی کہتا ہوں. میں نے ایک فلم کی تھی معین اختر صاحب کے ساتھ, مسٹر K2. مسٹر K2, ارے واہ, میں نہیں دیکھی. ہاں, وہ اچھا کیا آپ نے. لگتا ہے ایسا خدا کی قسم تم میرے ہو. السلام علیکم خواتین حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می ود می. آج آپ نے میری شرٹ دیکھ کے خبردار مجھے کوئی نیچے کامنٹ دیا, مگر یہ شرٹ پہنی لازمی تھی کیونکہ آج جو ہماری پرسنالٹی آ رہے ہیں وہ بھی بالکل اسی شرٹ کی طرح ہیں, لاؤڈ ہیں, اور اوپر سے دور سے ہی آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. 40 سال سے زیادہ کا ان کا کہہ لیں میوزیکل کیریئر ہے. میوزک کے اندر انہوں نے ایسی اچیومنٹس کی ہوئی ہیں جو کہ شاید آج کی جین زی کو نہ پتہ ہو, بیکاز جین زی تو آپ کو پتہ ہے نمبروں پہ اور لائکس اور فالوورس پہ چلتی ہے, لیکن یہ اس زمانے کے وہی سنگر رہے ہیں جب یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں اور صرف ایک گانا ہی ہوتا تھا جو آپ کو ڈیفائن کرتا تھا کہ آپ ہٹ ہیں یا مس ہیں. اس ٹائم کے جائنٹس کے ساتھ بھی یہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا کہتے ہیں لوہا منوایا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ورلڈ میں ٹور بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا سوشل میڈیا سے کم نظر آتے ہیں, مگر میرا خیال ہے وہ شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ بزی بڑے ہوتے ہیں بھائی جان. یہاں بھی آج آئی ایم ویری گریٹفل کہ وہ ٹائم نکال کے آئے, اور آج انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ یار آپ میرے سے ٹیڑھے میڑے سوال نہ کیجیے گا. میں نے کہا یار سر پوری کوشش کریں گے کہ نہ کریں اس طرح کے سوال, مگر پلیز ویلکم جی دا مین ہو نیڈز نو انٹروڈکشن, سلیم جاوید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے آپ کی جیکٹ میچ کر کے آج شرٹ پہنی ہے. میں یہی دیکھ رہا تھا, وہ انٹروڈکشن کرا رہے تھے تو میں نے کہا ابھی کیمرہ ادھر آئے گا. ہاں نہیں آنا ہے ماشاء اللہ. نہیں سر, مطلب یہ ریورس گیئر لگایا ہوا ابھی تک آپ نے؟ شکر اللہ کا. جوانی واقعی آپ کی تو ہماری نہیں آنی پھر, مگر آپ کی ابھی تک ہے ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. مگر ایکسرسائز وغیرہ اتنی زیادہ ابھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے, مگر میں واک میری کنٹینیو ہے, کبھی نہیں ختم ہوئی. تھوڑا کنٹرول کھانا. اچھا, کنٹرول وغیرہ میں ہم لوگوں کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کہتے ہیں سرٹن ایج آتی ہے جب آپ اپنا ذرا ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا اپنے آپ کو کر دوں. مگر اگر میں آپ کا کریئر دیکھوں تو آپ نے ویٹ لوز ہی کیا تھرو آؤٹ. جب آپ آئے اسٹارٹنگ میں تو ایک وہ بیبی فیس تھا اور وہ کیوٹنس وغیرہ تھی, اب ایک ذرا بیڈ بوائے میں جائی ہوئی ہے, داڑھی شاڑی رکھی ہوئی ہے, ذرا یہ وہ سارا کچھ ہے. تو یہ وقت کے حساب سے ذرا ہو رہا ہے. وقت کے حساب سے بھی آپ میچور ہوتے ہیں. آپ ایک چیز کو کیونکہ کیریئر میرا اتنا لمبا ہے تو ایک جیسا دکھنا بھی نا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے ہیں لوگوں سے, اب جو چل رہا ہے وقت نا, کیونکہ اب لوگ زیادہ تر لوگوں نے یہی گیٹ اپ ہے میرا خیال ابھی اس ٹائم. ہم لوگ اپنے آپ کہتے ہیں نا, ہم لوگ TDK کے آرٹسٹ تھے جب TDK ہوا کرتی تھی نا, ٹیپیں ہوا کرتی تھیں آل دیٹ. تو اس ٹائم پہ تو تھوڑا سا وہیں سے جاتے ہیں. جب آپ نے موسیقی شروع کی تھی تو اس ٹائم پہ تو سب کچھ ہی وہ ٹیپ کا کور ہوتا تھا, کیونکہ اگلے نے وہ ٹیپ کا کور دیکھنا ہے اور اس نے وہ گانا خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. بعد میں وہ سنتا تھا کہ ہاں یار یہ بندہ اچھا ہے, وہ سارا کچھ. بڑے کنٹروورشل کورز رہے ہیں آپ کے. ہاں, کچھ بیوقوفیاں بھی جو ہوتی ہیں نا آپ کی, کبھی کبھی ایسے مستی میں یا آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا یار چلو یہ کر جاؤ, مگر وہ پھر بعد میں آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا, مگر وہ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, ایک آپ کا بڑا مشہور وہ اورنج بائسپس شرٹ والا سلیو لیس, وہ دیکھ کے ممتا گلکرنی نے اپنا ٹاپ سلوایا تھا. اچھا, ایک چیز بتاؤں, اس کا بھنڈا بتاؤں آپ کو, آج تک نہیں بتایا کیونکہ وہ اتنا برا ہے, وائرل ہوا ہے وہ سین. تو میں نے کہا کبھی بتا دوں گا اس کو. تو آج آپ نے کیونکہ وہ سوال کر لیا تو مجھے بھی یاد آ گیا. اس کا سین پتہ ہے کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ شوٹ تھا میرا, اور کور شوٹ تھا, اور کپڑے جو ہے نا میرے سارے وہاں ہم نے کہا کہ وہاں پریس کریں گے ہم لوگ, سب کچھ خراب ہو گئے نا. تو میں نے کہا یار یہ کیا کریں گے, بجلی کا انتظار کرتے پتہ چلا کہ لائن اڑی ہوئی ہے جی. تو میں نے کہا یار کچھ کر لو, پھر 2-3 دن بعد دیکھیں گے ہم, بنا لیں, ٹائم نہیں ہے.
وہ کیونکہ ہر سال البم آتی تھی، یوں آتی تھی، بالکل ہر سال البم آتی تھی. وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یار جلدی بھیجو تاکہ وہ اس کو کیسے بھرے ہیں ہم لوگ. ہاں بالکل. تو وہ تصویر لگی تھی، وہ میں نے کہا یار اس طرح سے بنا لو، دیکھا جائے گا جو. اگر نہیں اچھا وہ دوپٹہ تھا کہ شرٹ تھی؟ وہ نہیں، وہ میرا مفلر تھا. وہ میں نے ایسے، اب اتنا ٹارزن تو تھا نہیں کہ اس کو باڈی دکھاتا، تو میں نے کہا یار کیا کریں، تو اس کا میں نے کور کیا. تو وہ بھی مجھ سے کہتے، افضال صاحب تھے وہ جو فوٹوگرافر ہمارے، تو وہ کہیں کہ یار دیکھ لو، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی تھی. اب میں نے کہا دیکھ لیا یار، وہ جانے دو بس، چلو چھپ جائے گا سب کچھ، چلو. تو وہ چھپ آگے میں نے وہ کر لیا. مگر وہ چھپا نہیں نا. اچھا چھپا نہیں. میں نے اچھا بعد میں اس کو کہا تھا اپنے بندے کو، میں نے کہا یار یہ اچھا وہ شوٹ پتہ ہے کیا تھا، کیونکہ پرنٹ آپ کے پاس ہوتا نہیں تھا، ٹرانسپیرنسی شوٹ تھا وہ آپ کو 2 دن بعد پتہ چلنا ہے، 1 دن بعد کہ کیا آیا ہے، کیا یہ وہ آیا کیا. مجھ سے نہ پوچھا نہ کچھ کیا، انہوں نے وہ جا کے وہی لگا چھاپ دیا. لوگ چلو 4 دن بعد البم ہے. اوہ، اور وہ آئیکونک کور بن گیا آپ کا. وہ ایسا یہی ہوتا ہے کبھی کبھی نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ نکال دیتے ہو، پھر بعد میں مجھے آج تک وہ کہتا ہے یار یہ کیوں ہے. اچھا اب کیونکہ وقت ایسا ہو گیا ہے، اب تو 200 مرتبہ چیز سوچتے ہیں اس گانے کو لانچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایسے بے شمار گانے جو آج سے میں نے 15 سال پہلے بنائے کو لانچ نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یار. اس ٹائم میں چوز کون کرتا تھا؟ کیونکہ جس اسپیڈ سے آپ لوگ کام کر رہے تھے، اور وہ ایک ہم نے وہ دور دیکھا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر سال البم آنی ہے. اب وہ لگتا ہے کہ جی ایک آرٹسٹ البم نکالتا ہے، پھر 2 سال کے لیے غائب ہوتا ہے، پھر وہ کچھ نکالے گا اور البم آئے گی. لیکن جب آپ اتنی اسپیڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آبویس بات ہے اس میں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یار یہ اچھا برا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ ٹائم بھرنا ہے، جس طرح بھی آپ نے کہا. تو چوز کون کرتا تھا؟ لیبل چوز کرتی تھی کہ یہ گانا جائے گا، یا آپ خود چوز کرتے تھے کہ نہیں یار یہی گانا؟ نہیں، گانے تو ہم بناتے تھے، مگر وہ ان کی رائے ضرور ہوتی تھی کہ یار ان کو پتہ نہیں ان کو کیا چیز تھی. اور وہ ایسا بھی بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کلک کرے گا. اچھا ہاں وہ اور اتفاق سے وہی ہٹ ہوتا تھا. تو ہمیں بھی لگتا تھا کہ ایک عجیب سا وہ گانا تھا. اب وہ جو بھی ہم بناتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ میرا، آپ حیران ہوں گے، ہر سال البم آنا ہے، اس کا میوزک بھی بننا ہے، گانے لکھنے بھی ہیں، اس کو بنانا بھی ہے، اور 5 شو رات کو روزانہ ہے، 4 شو 3 شو 6 شو ایک رات میں. ہاں جی. تو ہوتا یہ تھا کہ صبح 9 بجے اٹھتے تھے، گھر سے اسٹوڈیو جاتے تھے، شالیمار ریکارڈنگ کمپنی شاداب میں، جہاں بھی ساؤنڈ ماسٹر، جہاں بھی آپ صبح 10 بجے اسٹوڈیو میں ہوتے تھے، 7 بجے آپ اسٹوڈیو سے فارغ ہوتے تھے، وہاں سے گھر آتے تھے، شاور لیتے تھے، تیار ہوتے تھے، اور شو سے آپ صبح فجر کے ٹائم 5 بجے کے قریب گھر پہنچتے تھے، جو ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے سو جاتے تھے، پھر صبح اٹھے 8 بجے تیار ہوئے، پھر اسٹوڈیو. یہ پورے سال روٹین رہتی تھی، یعنی اتنا ٹف تھا. اچھا ینگ تھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جوانی وہ بھاگتم دوڑ، وہ ایک ہوتا تھا. آپ کی صحت بھی ماشاء اللہ ابھی بھی صحت اچھی ہے شکر، مگر ایک ٹائم ہوتا ہے. اچھا وہ کریز بھی تھا، ایک شوق بھی تھا ذہن میں. پیسے ویسے تو تھے ہی نہیں نا. اب تو بولتا ہے کہ میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. تو اب تو یہ گیم ہو گیا نا، وہ نوٹ نہیں وکھاتا، وہ کہتا میں گانے الٹا گا دوں گا، چل یہی ہو رہا ہے. مگر اس دور سے جو اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو ہر چیز نمبرز پہ، آپ کے ویوز کتنے ہیں، آپ کے لائکس کتنے ہیں، آپ کے فالوورز کتنے ہیں، اس کے حساب سے اب آپ کو جج کیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے اب آپ کی ورتھ بھی آتی ہے. جس دور میں آپ لوگوں نے شروع کیا تو اس ٹائم پہ تو یہ چیزیں نہیں کاؤنٹ کرتی تھیں. مگر ٹرانزیشن پیریڈ جو ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار اچھا اب وہ دور نہیں رہا میرا، اب وہ میری ساؤنڈ فریش نہیں رہی، اب نئے لوگ آ گئے ہیں اس انڈسٹری کے اندر، نیا ٹرینڈ آ چکا ہے اس انڈسٹری کے اندر. کس پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہو کہ نہیں یار مجھے اب ذرا ٹرانزیشن کرنی پڑے گی؟ اچھا وقت کے ساتھ ساتھ تو میں نے اپنے آپ کو تو کیا ہے، بہت ساری چیزیں کی ہیں، میوزک کی ہیں، لائیو پرفارمنس کی ہیں، گیٹ اپ کیا ہے، چیزیں چینج کی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ میوزک بھی چینج ہوا ہے. ابھی جو میوزک میرا آنے والا ہے، ابھی ہم نے ایک میش اپ کیا بلوچی، کیونکہ میرا جو ڈیبیو ہوا تھا نا وہ ہوا تھا لیلا و لیلا، مکرانی. ہاں وہ میوزک میں نے انٹروڈیوس کیا تھا پاکستان میں، ہے نا. وہ اس سے ڈیبیو ہوا تھا. اس کے بعد شیدی جامبو آ گیا، پھر وش ملے بھابولے، وہ وش ملے اتنا ہٹ ہوا ہے کہ وہ آج تک ہے. تو ابھی میں نے دیکھا علی ظفر، مجھے ایم کیو ایم کے جلسے یاد ہیں. ہاں گولڈن بوائے آپ رہ چکے ہیں ایم کیو ایم کے بوائے. مگر میرا جو کویشچن تھا، کیونکہ ٹرانزیشن پیریڈ جو ہوتا ہے نا ایک آرٹسٹ کے لیے، جس طرح ایکٹر کا بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ ہیرو آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یار نہیں اب میری ہیرو والی نہیں ایج رہی، اب میرا سپورٹنگ میں آ رہا ہے، اب میرا یا کیریکٹر میں جا رہا ہوں. اس طرح ہمارے سنگرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
تو ٹرانزیشن پیریڈ ایک ٹف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اچھا لوگوں کا ٹیسٹ بدل رہا ہے, لوگوں کا ٹرینڈ بدل رہا ہے. کہاں آپ کو اس چیز میں ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے یا آئی کہ یار مجھے اب یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہو گیا. اچھا ہم لوگوں نے اس کو زیادہ سیریس لیا نہیں تھا. اچھا بچے جو تھے, نئے لوگ تھے, وہ ٹی وی تک جا نہیں پہنچتے تھے اور تعلقات نہیں تھے یا کوئی جانتا نہیں تھا, تو ان کو سیدھا راستہ یہ نظر آیا کہ یار موبائل ہاتھ میں بناؤ. اچھا وہ ان کو کھونے کا کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. بالکل ہے نا. یا تو ہوتا ہمیں تو ہر چیز کو یار نہیں یہ خراب ہو گیا تو سارا کیریئر پورا جائے گا. ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور وہ کلک کر جاتی ہے چیز. موبائل ان کے پاس ہے. اچھا مجھے سوشل میڈیا کا ہم نے لیٹ شروع کیا. مجھے سجاد علی, اس سے بڑی دوستی ہے, بات چیت فیملی والی. اچھا مجھے وہ سمجھاتا بھی رہا ہے, وہ بہت پہلے آ گیا تھا ادھر, ہم بہت ساتھ رہتے تھے یا کراچی کے اندر, اور ویسے بھی وہ مجھے کہتا تھا یار خان صاحب والے آپ یہ جو گیجٹس کے اندر اور مختلف چیزوں میں نا ادھر تھوڑا ادھر دھیان دو, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. گانا جس کو وہ مجھے ایک چیز کہتا تھا, ابھی ٹائم وہ شروع ہونے والا ہے جس کو گانا آئے گا نا وہ کھڑا رہے گا. اور پھر دوسرا دور پھر اس نے کہا اب یہ شروع ہونے والا ہے کہ سوشل میڈیا کی طرف آؤ, ڈیجیٹل کی طرف آ جاؤ. تو میں اس کو ذرا ایزی لیا, میں نے کہا بھائی آ جائیں گے یہ وہ بولا. مگر دھیرے دھیرے وہ جو بچے تھے نا وہ ڈیجیٹل دور آتا رہا, وہ آتے رہے. وہاں سے ٹک ٹاک شروع ہو گیا. شکر ہے اللہ کا کہ آج بھی ہے نا, آپ اگر کسی سے پوچھیں گے, آپ تو کیونکہ انڈسٹری میں رہ چکے ہیں, آپ کو میوزک بھی کرتے رہے ماشاء اللہ, ہے نا, تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں ماشاء اللہ آج بھی جو ہے نا بہت شوز کر رہا ہوں, ورلڈ میں جا کے کرتا ہوں. کیونکہ لائیو پرفارمنس جو ہے نا مین جو آ جاتی ہے کہ آپ لائیو کیا کر سکتے ہیں. بچے آتے ہیں, ہٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, لپسنگ کر کے چلے جاتے ہیں. 3 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں گا سکتا ان بچوں میں سے. وہ نارملی آتے ہی 2-3 گانے, 2 گانوں کے لیے, ہے نا. اب وہ جو 3 گھنٹے کے لیے باہر امریکہ کے اندر, یو کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, ابھی ہم 30 کو آسٹریلیا جا رہے ہیں, وہ جو پورا کانسرٹ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, جو آپ کو بلا رہے ہیں. 90s کا ایک میوزک ہے, بڑا اسٹرانگ میوزک ہے, بہت اسٹرانگ میوزک ہے. ابھی کا جو گانا آتا ہے وہ 1 سال رہتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بری بات ہوتی ہے. ہمارے دوستوں کے گانے آئے, ہمیں بھی پسند آئے, اچھے لگے, اچھا گانا یار, ہم نے بھی سنا, مگر وہ 1 سال کے بعد ایسا لگا کہ وہ تھا ہی نہیں. فاسٹ فوڈ ہو گیا نا, فاسٹ فوڈ. ہاں, تو وہ ایسا میوزک کیا آج 90 کا وہ میوزک آج بھی مجھے جو ہے نا, میں بازار میں یا کہیں شاپنگ میں کبھی نکل جاتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں, تو ایک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, آئیے. حالانکہ یار تو مجھے اس چیز کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ یار آئیے, وہ اس جگنی کا ایک حصہ تھا چھوٹا سا, وہ بھی ہم نے ایسے شرارتاً کر دیا تھا. وہ ریکارڈسٹ بیٹھا ہوا تھا, تو پہلے تو اینالاگ ریکارڈنگ ہوتی تھی نا, تو وہ بیٹھا ہوا ہے شاداب اسٹوڈیو کے اندر, اور منہ اس کا ادھر ہے, اور میوزک میری لائن آنے والی ہے گانے والی, تو وہ بند کر دیتا تھا. اچھا ریکارڈ اسی نے آن کرنا ہے, کیا وہ ادھر ادھر کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی نا, تو وہ آ نہیں رہا تھا, تو وہ مس کر دیتا تھا کیوں نا. تو میں اس کو بولا تھا آئیے. اچھا آگے. اچھا یہ وہ تھا یار, اس ٹائمنگ پہ آتا تھا, وہ فوراً آ بھی جاتا تھا. ہاں, مگر وہ ایک طرح ریپ کا مطلب نہیں ہوتا. اچھا وہ میں نے اسی کو کہا تھا یہ, تو وہ اس کے اندر جا کے اتنا فٹ بیٹھا, تو وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ رہنے دیتے ہیں اشفاق, چلنے دیتے سلیم بھائی, چلنے دو, اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا چلنے دو پھر. اچھا یہ ہوتا تھا نا. اچھا وہ کلک کر گیا. تو اب یہ دیکھیں, وہ ایک لفظ آپ کو پکار رہے ہیں, آئیے آج بھی ایک بار چلے آؤ. لوگ گاتے ہیں کہ یار سنا دیں کانسرٹ کے اندر. اور میں نے ایک, میرے ساتھ اچھی چیز یہ رہی, میں نے بہت سارے گانے ریمکس کیے ہیں. میں ٹرینڈ سیٹر بھی ہوں ان کا ریمکس کا, یعنی فرسٹ. میں وہی جاننا چاہوں کیونکہ آپ کا, اگر میں جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے اور وہ ٹائم بھی سارا دیکھا کانسرٹس وغیرہ کے آل دیٹ, آپ نے ہمیشہ سے تھوڑا سا ایک طرح بیڈ بوائے امیج ہی رکھا کہ میں وہ کلاسیکل والے فارمولے پہ نہیں جاؤں گا, میں امیج کے اوپر زیادہ کروں گا, شو مین شپ میں زیادہ لے کے آؤں گا. کانسرٹ کے اندر اگر آپ پرفارم کریں تو اس کے ساتھ آپ ڈانس بھی کر رہے ہوتے تھے, حالانکہ باقی ہمارے بینڈز وغیرہ ڈانس وغیرہ نہیں اتنا کرتے تھے, مگر آپ نے اس چیز کو زیادہ کیا کہ یار شو مین شپ ہونی چاہیے and all that. لوگ حالانکہ میوزک کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے, آپ کا تھا کہ نہیں یار میں نے امیج کو زیادہ پروموٹ کرنا ہے, کہ جو گمکری جس کو ہم شو مین شپ کہتے ہیں all that. کس پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ میوزک کے اندر شو مین شپ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل تو ہوتی ہے یہ شروع سے ہی اب تک ہے, اور پاکستان میں نہیں ہوتا تھا. پاکستان میں لوگوں نے ایک ڈریس پینٹ پہنی, ایک شرٹ پہنی وائٹ, اور یہی ہوتا تھا. سارے سنگرز دیکھ لیں, 2 گملے ہیں پی ٹی وی پہ جا کھڑے ہو کے گانا گا کے, وہ گا دیا, زیادہ تر گردن ہل جاتی تھی, یہ ہوتا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر آپ پاپ میوزک کرتے ہو
تو اس کا پورا نا فنکی لک ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی کرتا ہی نہیں تھا. جیسے گلاسز کا تھا, میں نے کہا لگاتے ہیں. 85-86 میں میں نے یہ شروع کر دیا تھا. اتنا مذاق اڑا میرا, کیونکہ اتنے سارے شوز ہوتے تھے, عمر شریف صاحب, معین اختر صاحب یہ ہوسٹ ہوتے تھے, اور پھر بڑے لوگ آج تک ان کا. تو ان کو لگتا تھا, میں ایک سچا قصہ سنا رہا ہوں, میں ایک دفعہ بلیک گلاسز لگا کے اور اسٹیج پہ آ گیا. اچھا معین بھائی بڑے ڈسپلن ان کا اسٹیج پہ رہتا تھا, وہ تو کسی چیز کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے ذرا سی. تو وہ میرے لمبے بال تھے تو وہ اسی سے بہت تنگ تھے. اوپر سے میں نے گلاسز لگا کے میں شو پہ آ گیا, اور مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے. تو وہ یوں ہو گئے مجھے دیکھ کے کہ شاید میری آنکھوں کا آپریشن وغیرہ ہوا ہے قسم سے. تو مجھے یوں کہنے کو سارا بھول گئے نا, انہوں نے مستی کرنی تھی مجھ سے. یوں آیا ایک سے ہاتھ پکڑ لیا, وہاں سے لے, یار کیا ہوا, خیریت ہے؟ میں نے ہاں خیریت ہے. آنکھیں صحیح ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ گلاسز کیوں لگائے؟ تو میں نے کہا ایسی فیشن میں لگا لیے تھے. کہہ رہے یار یہ کون سا فیشن ہے یار, رات کے 12 بجے تم گلاسز لگا کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو. میں نے کہا معین بھائی فیشن ہے. کہہ رہا اچھا چیزا لے رہا میرا, وہ یہ کہہ رہا چیزا لے رہا. میں نے کہا باقی چیزا نہیں, یہ فیشن ہے. کہہ رہے یار کون سا فیشن ہے یار, ظاہری بات ہے بھائی. اچھا بالکل نیا تھا, لوگوں پبلک کو بھی یہ ہوتا یار ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یار, یہ کیا ہے یہ پاگل. تو کہہ رہے آنکھیں دکھا مجھے آنکھیں دکھا. میں نے باقاعدہ چشمہ اتار کے ارے تو آنکھیں ٹھیک ہے جیب میں رکھو اس کو. وہ لگانے نہیں دے رہے مجھے. میں نے کہا لگانے دے. تو پھر وہ میں نے کہا اچھا اب ان کا کہنا بھی میں نے رکھ لیا, گانے لگا تو وہ گئے تو میں نے پھر لگا لیے. تو اینڈ میں آ گئے پھر جو انہوں نے میری بینڈ بجائی. اچھا اس ٹائم پہ ہم لوگ مطلب پی ٹی وی پہ آ گئے تو آپ کا کریئر بن گیا. اگر آپ کا گانا پی ٹی وی پہ چل گیا تو بس آپ نمبر 1 میں آ گئے, اور جی مطلب ہو گیا. پھر ہمارے میوزک چینلز کا ایک دم دور آ گیا. اب جب میوزک چینلز کا دور آیا اس کے اندر بڑے ہم نے ایک پروگریس دیکھی. ہم لوگوں نے دیکھا کہ جی واہ 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 میوزک ویڈیوز بن رہی ہیں, یہ سارا کچھ اینڈ آل دیٹ, کانسرٹس آنا شروع ہو گئے. پھر ایک دم جو میرا خیال ہے ڈاؤن فال میوزک کی ہوئی, وہ جب رائٹس کا ایک چکر شروع ہوا, آگ ٹی وی آیا اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور لوگوں نے اپنی رائٹ سائن کر دیں اور سارا کچھ. پھر ہم نے 10 سال کے لیے دیکھا کہ میوزک بالکل ہی تباہ ہو گیا. آپ کس کو بلیم کرتے ہیں اس دور کے لیے؟ دیکھیں لوگوں نے نا جلد بازی کے اندر نا, ہم سے بھی کہا گیا سائن کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب وہ اتنا بڑا گروپ ہوتا تھا کہ آپ اس سے لڑ نہیں سکتے تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, اپنی زندگی اس میں تھوڑی لگائیں گے. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ چیز. اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے نا, ابھی تو یہ ہوگا نا کہ ایک البم آپ کا کلک نہیں کیا, ہٹ نہیں ہوا, اچھا گانے نہیں بنے, سیکنڈ بنا لو گے, دوسرا کچھ کر لو گے. ہاں مگر آپ نے اپنی رائٹس ہی سائن کر لی. ہاں تو رائٹس سائن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ چلے گئے. تو بے شمار گروپ جو ہے نا وہ 10 سال کے اندر تو سب کچھ ختم ہو جاتا. آپ 1-2 سال اسکرین سے غائب رہیں, ختم, آپ فنش کہانی. تو وہ 10 سال اور ایسے بے شمار لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مگر کبھی میوزک انڈسٹری کی کوئی کمیونٹی کیوں نہیں بن پائی جس نے ایک دوسرے کے لیے اسٹینڈ لیا ہو؟ اسپیشلی مطلب میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو میوزک اس ٹائم پہ آ رہا تھا, آپ کے جتنے بھی میوزک چینلس تھے وہ سارے کراچی سے آ رہے تھے. تو ہم لوگ بھی یہاں شو کرنے آتے تھے اور یہیں سے ریکارڈ لیبلز آ رہی تھی اور یہ سارا کچھ, مگر کبھی وہ آرٹسٹ کے اندر یونٹی نہیں آئی. مختلف جگہوں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے, یہ ہم اس دن میٹنگ کر رہے ہیں, ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم سارے آرٹسٹ مل جل کے وہ, مگر پھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے سارے. ایک آرٹسٹ جو ہٹ ہے, جو کہہ رہا ہے یار میں تو, مجھے سن بھی رہے ہیں, میں پاکستان سے باہر بھی جا کے کر رہا ہوں, تو میں کیوں آؤں ان کے ساتھ, میرا تو چل رہا ہے. وہ اس طرح سے نا اپنے اپنے لوگ الگ ہو جاتے تھے. جس کو زیادہ ضرورت ہوتی وہ زیادہ زور لگاتا تھا, یار ہم یونٹی بنائیں, یہ کچھ کریں, یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ. تو آرٹسٹ کبھی ہو بھی نہیں سکتے. شوبز ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اس میں خود غرض ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ وہ لوگ کسی کا دیکھتے نہیں ہیں. آپ اپنا کوئی دوست ہو, جتنی بھی دوستی ہو, اگر آپ ایک جیسے ہی ہیں, ایک جیسا گانا گاتے ہیں, ایک جیسے اس کے اندر ہیں, تو وہ تھوڑی چاہیں گے. کبھی علی ظفر اور عاطف اسلم کی دوستی ہو سکتی ہے کیا؟ ہر دور میں 2 آرٹسٹ رہے اس طرح سے, عالمگیر شیخی رہے, میرا کسی کے ساتھ رہا ہے, اس کے ساتھ, سب کے ایک 2 کبھی یہ چلتا رہا کمپٹیشن. ہاں, اور راک بینڈ کا بھی یہی رہا ہے, جنون کا ہم وائٹل سائن سے کرتے تھے. تو ہر دور میں رہے, تو وہ دوست ویسے ہلو آئی رہے گی, مگر دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. ہاں ہم نے ابرار جواد کا بھی یہی دیکھا تھا, یہی ہے, اور آج تک ہے.
اور اب تو وہ کیونکہ اتنا آگے نکل چکا ہے، وہ ایک سین کے اندر جواد جو ہے آپ کے سامنے سارے اس کے حالات. تو پھر وہ آئی تھنک وہی والی بات ہے نا، ٹرانزیشن پیریڈ والی چیز، کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار میرا میوزک اب اس طرح کلک نہیں ہو رہا، تو آپ ایک دوسرا آلٹرنیٹیو اس کی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا تو نہیں کوئی پلان پالیٹکس میں آنے کا؟ نہیں میرا شکر اللہ کا کوئی نہیں. جو ان کا حال دیکھ لیا ہم نے جو ہیں، اور کیا کریں گے آپ جا کے لوگوں کی خدمت کریں گے پولیٹیشین، یہ جو سیاست کے اندر آ کے ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے خدمت ہی کرنی ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، شوبز کے پرانے لوگ، یہ لوگ بڑے وہ ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. جہاں تھوڑی سی آپ کی میوزک کی بات کرتے ہیں، آپ نے پرفارم کیا، آپ نے ٹورز وغیرہ کیے اینڈ آل دیٹ، کتنی توجہ ہوتی تھی کمپوزیشنس کے اوپر؟ کیونکہ جو اسٹارٹنگ میں آپ کے گانے کلک ہوئے تھے وہ چیزیں پھر ہمیں آپ کی مڈل والے کام میں نہیں نظر آئیں، کیونکہ وہی والا بات ہے نا کہ یار اچھا یہ دور آ رہا ہے، میوزک ویڈیوز وغیرہ بن رہی ہیں آل دیٹ، تو کمپوزیشن میں کتنا آپ کا ہاتھ ہوتا تھا کہ یار اچھا کمپوز میں نے کرنا ہے، یا کمپوز کوئی اور ہوتا تھا، رائٹر کوئی اور ہوتا تھا اینڈ آل دیٹ، یا 100% ساری چیزیں آپ خود ہی کر رہے ہوتے تھے؟ کمپوز میں بھی کرتا تھا اور لوگوں نے بھی کیے، میرے بیٹے نے بھی کیے کچھ، وہ تو بعد میں آ گیا. ہاں مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ زیادہ ہوتے رہیں، چیزیں چینج ہوتی رہیں. ڈیجیٹل دور جب سے آیا نا تو اس میں بہت سارے لوگ آ گئے، چینلز بہت آ گئے. پہلے 2 چینل تھے تو کچھ نہ کچھ آپ تو نظر آنا ہے، ایک دفعہ چلے گا گانا آپ فرنٹ پر آ جائیں گے اگر گانا اچھا ہے تو. اب یہ کہ آپ 10 دفعہ بھی چل جاتے ہیں، وہ اس ٹائم کوئی اسپورٹس دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی انگلش مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی انڈین مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پاکستانی گانے مختلف لوگ سن رہے ہیں. اچھا بھی ہے کہ چوائس ہے لوگوں کے پاس، جو دل چاہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر اس میں نقصان یہ ہوا کہ یا تو پھر ایکسٹرا آرڈنری گانا کوئی آ جائے. اب مجھے بتا دیں پاکستان میں اگر پورے 2 سال 3 سال کو لیں، کتنے گانے آئے اس ملک کے اندر؟ آپ 2 گانے بتائیں گے یا 1 گانا بتائیں گے؟ ہاں وہ جو ایک گانا آپ کا نکلتا ہے بس وہی نکلتا ہے. باقی تو سارے سنگر بنا بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کسی گانا نہیں نکل رہا. پہلے نکل جاتا تھا گانا، کیونکہ چینلز کم تھے، ذرائع کم تھے. اب ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ جو چیز وہ ہوتا بھی ہے کبھی کبھی. آپ دیکھیں کہ نارمل ایوریج گانا 4 سے 5 منٹ کا ہوتا تھا، جس کے اندر آپ نے پہلے انٹرو بھی رکھنا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. 1 منٹ کا انٹرو ہوتا تھا کبھی کبھی کچھ گانوں میں. اب تو 2-2.5 منٹ اوپر کا گانا اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کی اسٹریم کم ہو جائے گی. یس. تو اب تو ڈیزائن ہوتا ہے اسپوٹیفائی کے اندر کہ بھائی جان مجھے میکسیمم اسٹریمز چاہیے، تو اس لیے میں نے 2 منٹ 50 سے کم کا گانا رکھنا ہے. 3 منٹ تو میں نے ٹچ ہی نہیں کرنا. میں اکثر یہ نئے بچوں کو ملتا رہتا ہوں، آل دیٹ 2.25 منٹ کا گانا ہے، 2 منٹ کا گانا ہے، تو آپ کہتے ہیں اور صرف ہک لائنز ہیں. ہاں یہ کوئی ہاں تو وہ ہک لائنز کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے اب. یہی ہے. تو اس چیز کے مطلب نہیں وہ آپ کا پھر اپنا، اور اسپیشلی جو لوگ جن کو میوزک کی سمجھ ہے، جن کو پتہ ہے کہ یار مطلب کہ گانا اور یہ سارا کچھ ہے، ان کے لیے تو دس از مطلب نیکسٹ ٹو امپاسبل. میں مطلب سجاد بھائی سے ہی، کیونکہ آئی تھنک انہوں نے اس چیز کو کمپرومائز ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں یار میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، میں جو ہوں میں وہی ہوں. آپ کے ساتھ بھی وہی ہے کہ یا آپ نے اپنے آپ کو اب اس ٹرانسفارمیشن پہ لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں میں تو لے کے آ رہا ہوں. میں گانا چھوٹا بنا رہا ہوں. ابھی کوئی ایک ہم نے میش اپ بنایا ہے، میرے جتنے بھی وہ بلوچی گانے تھے نا. ہاں جی. اچھا وہ ابھی ہم نے 2026 میں نکالا ہے اس کو نا. ابھی میش اپ بنا بہت ہی اعلیٰ، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا نہیں گزرا، مگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میرے پیج کے اوپر ملینز کے اندر اس کو وہ ہے، وہ بہت پذیرائی ملی اس کی. لوگ مجھ سے کہتے تھے یار وہ 90s کے جو آپ کے گانے، اچھا وہ 85 میں ریکارڈ ہوا ہے جو گانا، ٹیکنالوجی کچھ نہیں، انالوگ میوزک سارا، تو وہ نوائز بھی ٹیپ کے اوپر ریکارڈ ہوا ہوا ہے. وہ مجھے بڑا ایک، بلکہ آپ نے بات کس سے یاد ہے، آپ کے پرانے گانوں کی رائٹس کس کے پاس ہیں؟ دیکھیں ڈیجیٹل رائٹس تو پھڈے میں پڑے ہوئے وہ میرے پاس ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل رائٹس ان کو دیے نہیں تھے. البم کے رائٹس ڈیجیٹل تھا ہی نہیں، تو ان کو ہم نے کیسٹس کے دیے، مگر وہ اپنے طور پہ نا وہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں، تو ہم ان کو پھر تھوڑا نوٹس بھیجتے ہیں کچھ کر رہے ہیں، تو پھر وہ پھڈا ہی چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا ہے. کون کہتا ہے ہمارا ہے؟ جنہوں نے کیسٹس لانچ کیا ہوتا ہے، البم لانچ کی ہوتی ہے آپ کی، وہ تو یہ وہ تو اب یہ پھڈا چل رہا ہے. تو اب ہم نے اس کے پھڈے کو دیکھا ہے، میں نے کہا دوبارہ سے بناؤ یہ گانے. لوگ کہہ بھی رہے ہیں نا 90s کے گانے ہمیں چاہیے، 90s کا فیشن دوبارہ آ گیا ہے. میوزک آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے. وہ کہتے ہیں یار اس ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے اندر نا جو اس ٹائم ریکارڈ ہے،
تو اب اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں، تو 3 منٹ کے اندر کا گانا بنا رہے ہیں. تو میں نے ابھی بلوچی ہم نے یہ تھوڑا سا بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس میں 6 گانے ایک ساتھ شامل ہیں میش اپ ہے. تو یہ 4 منٹ اوپر ہو گیا، مگر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی بہت دیکھا جا رہا ہے یہ، اور پیج پہ بھی بہت لائکنگ ہے. کانسرٹ میں اس میں لوگوں کو نیا ٹچ ملا ہے. اب جو دوسرے گانے بن رہے ہیں جیسے ایک بار چلے آؤ بن رہا ہے، تو ہم 3 منٹ کے اندر بنا رہے ہیں سارے گانے. اچھا ہاں، کیونکہ وہ نہیں. اب اگر آپ نے انٹرو اگر 30 سیکنڈ کا بنا دیا ہے تو وہ سوئچ کر جائے گا. وہ 10 سیکنڈ کے بعد 5 سیکنڈ کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ یار آواز کب آئے گی، ہے کیا. تو اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ میوزک شروع ہوا اور آواز آ گئی، اور وہ انٹرو تو آتے ہی نہیں نا، انٹرول بھی نہیں آتا، وہ کورس لائن ہے یہ وہ کر کے میوزک ہی ہو گیا. اچھا مزہ بھی آ رہا ہے ان گانوں کا نا، ایک اپنا مزہ ہے. تو ہم اسی ٹرینڈ اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں. تو اب بہت ساری چیزیں حیران کرنے والی آ رہی ہیں. میں تو اب اے آئی کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی اپنی جو وائس ہے آپ کو ایسا ریپلیکیٹ کرتا ہے، اور کچھ ایسی میلوڈیز آپ بس اپنی 1-2 لائنیں گائیں، باقی تو سارا اے آئی آپ کے لیے گا کے کر دیتا ہوتا ہے. یس، اور آئے والے لوگوں کو ایک نئی عذاب ڈلی ہوئی ہوگی. وہ کیا کریں گے پھر؟ وہ سنگر آ کے، سنگر کا وجود ہی نہیں ہے. گھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے 70 سال کا آدمی، وہ اس کو کمانڈ دیے جا رہا ہے، وہ گانے بنا کے اس کو بھیجے جا رہا ہے، وہ لانچ کیا جا رہا ہے اپنی بچپن کی تصویر لگا کے. یہ تو ہے. انڈسٹری کے اندر، ہماری انڈسٹری اسپیشلی میوزک انڈسٹری، چلیں ڈرامہ انڈسٹری کو تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جی ڈرامہ انڈسٹری ہے کہ آپ کے ایوارڈز ہوتے ہیں، آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. میوزک انڈسٹری کبھی اس طرح بن ہی نہیں پائی. میرا خیال اکا دکا آپ کے میوزک ایوارڈز ہوئے تھے، اس کے بعد تو ایوارڈز ہوئے ہی نہیں کبھی. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ایوارڈز اور وہ جو ٹرینڈ ہے وہ اس چیز کو واپس آنا چاہیے کہ جہاں ایٹ لیسٹ میوزک فرٹرنیٹی کو تو آپ ریکگنائز کریں؟ یار ایک مجھے جو غضنفر صاحب تھے، غضنفر علی صاحب، کیا بات ہے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے. کیا آدمی یار. انہوں نے انڈسٹری کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے کوئی میوزک کے لیے کام کیا نا تو وہ غضنفر صاحب نے کیا. اور بے شمار گروپس آئے، بے شمار میوزک آیا، بے شمار سنگر آئے اور پروموٹ بھی کیا ہے بے شک. اور آج تک وہ گانے ان کی پہچان ہے ان سب لوگوں کی. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، مختلف لوگوں کو ٹریبیوٹ دیتے تھے. مہدی حسن خان صاحب کو ٹریبیوٹ دیا، میڈم کو ٹریبیوٹ دیا انہوں نے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو. ہم نے بھی ریمکس گائے، ان کے مکس کر کے سارے لوگ پرفارم کرتے تھے اور بڑا اچھا ہوتا تھا، وہ دیکھا جاتا تھا. وہ آج بھی یوٹیوب پہ ان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے بہت کام کیا. اچھا یہاں اب ہمارا جو کمرشلزم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لنک کر گیا ہے لوگوں کی چیزوں کے ساتھ کہ جی ہم نے اپنی چیز پروموٹ کرنی ہے. انہوں نے نہ میوزک کرنا ہے، نہ آرٹسٹ کو پروموٹ کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا. انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہر سال ایوارڈ ہوتا ہے جی، وہ اس سے بھی پیسے بناتے ہیں، ہے نا، اپنی چیزوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے میوزک پروموٹ کرنی ہے. آئی تھنک آخری میوزک ایوارڈز جو ہوئے تھے، کیونکہ لکس کے میں ایوارڈز نہیں کاؤنٹ کرتا، کیونکہ لکس نے ایک ہمیشہ اس سے چھوٹی سی کیٹیگری 2 ایوارڈز دے دی میوزک کو، وہ میں ایوارڈ نہیں کنسیڈر کرتا. میرا خیال ہے دا میوزک ایوارڈز جو ہوئے تھے دوز ور دا لاسٹ بگ ایوارڈز جنہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا تھا. اس کے بعد ایوارڈز ہوئے ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی نے ایفرٹ کیا کہ یار اچھا میوزک کے اندر ہم لوگ کریں. آرٹسٹ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہو گیا، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں ایون راحت بھائی کی میں بات کروں تو عاطف کی بات کروں، یہ ہر سال 1 یا 2 OSTs گاتے ہیں، کیونکہ جتنی ڈرامے کی پل ہے وہ اور کسی چیز کی پل نہیں ہے ہمارے اندر. آپ نے کبھی OST کے نہیں گائے؟ میں نے کیا ہے، بہت پہلے شروع کر دیا تھا. میرا ایک گانا تھا دلے ویراں تیری یاد ہے، ہمایوں سید کی پروڈکشن کے اندر، وہ بہت کلک کیا تھا. وہ 2002 میں آیا تھا، وہ یہ 1 میں، تو وہ تھا بہت اچھا. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر احمد جہاں زیب کا تیرا میرا جو اس نے OST کیا تھا وہ پھر سے ایک دم ریوائیو ہوا ہے. جین زی کو پتہ لگا کہ اچھا احمد جہاں زیب ہی کوئی سنگر ہے، حالانکہ اتنا بڑا سنگر ہے. تو OSTs نہیں آپ کو لگتا، کیونکہ جتنی زیادہ پل اور جتنے زیادہ ڈیمانڈ OSTs کی بن رہی ہے، اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ جانرا، تو اس کے اندر آپ کیوں نہیں اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ اچھا 3-4 OST گانے کے بعد میں نے نا اب تھوڑا سا، ہمیشہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹرینڈ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے، ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں. تو اب لوگوں کو ڈرامے کے لیے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ جو ٹپیکل سی ایک آواز ہے نا، ساؤنڈ ہے ووکلسٹ کی، ہمیں وہ چاہیے. یا پھر اس سنگر سے گوائیں گے، یار یہ اس ٹائم لوگوں میں بہت مشہور ہے،
اس سے ساؤنڈ ٹریک کروا لیتے. ہاں 2 چیزیں ہو رہی ہیں, یا تو مشہور ہے آدمی, اس سے جو یار بچے اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں, اس سے گوا دیتے ہیں یہ. اچھا وہ کلک بھی کر جاتا ہے کیونکہ ڈرامہ اتنا دیکھا جا رہا, ڈرامے بن بھی اچھے رہے ہیں ہمارے ادھر. ہاں ڈرامے تو آپ پتہ بہت اچھے بن رہے ہیں. انڈیا کی مووی رکھ لیں, ہمارے ڈرامے رکھ لیں, یعنی اتنے اچھے بن رہے ہیں ہمارے ڈرامے. کوالٹی اب بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں دیکھتا ہوں اتنی اچھی کوالٹی پہ شوٹ ہو رہے ہیں ڈرامے, اتنا اچھا بن رہا ہے. وہ ساؤنڈ کوالٹی ان کی اتنی اچھی ہے, تو مجھے اچھا لگتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے اس چیز کی. تو ہمارے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اور بس وہ لک ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ڈرامے میں کوئی گانا آتا ہے. کچھ گانے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں سنے, بنے بھی ہیں, اچھے اچھے سنگر نے گائے, نہیں کلک ہوئے. آپ نے کوئی فلم کے لیے بھی نہیں کیا نا اس طرح؟ میں نے ایک فلم کی تھی, اور وہی معین اختر صاحب کے ساتھ مسٹر K2. مسٹر K2؟ ہاں. ارے واہ, میں نہیں دیکھی وہ. ہاں وہ اچھا کیا آپ نے. نہیں تو آج وہ چیزا ہوتا. اچھا مسٹر K2. مجھ سے فاروق کیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے وہ ایک فلم کی تھی معین اختر صاحب کے ساتھ مسٹر K2. تو میں نے کہا اب یہ حملے ہونے والے ہیں. تو اس میں انہوں نے پہلا سوال کیا, آپ اس میں کیا تھے؟ میں نے کہا فلٹر. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. وہ اتنا انجوائے کیا انہوں نے. کہتا ہے یار اتنا مجھے پتا تھا کہ تم بولے وہ میں نے معین صاحب کی وجہ سے کچھ چیزیں دیکھی تھی اس کی. اچھا اچھا اچھا, اس میں آپ نے ایکٹنگ بھی کی تھی؟ ہاں ایکٹنگ کی, کروائی گئی تھی, مار مار کے گن پوائنٹ پہ کروائی گئی تھی کہ چالو کرو, چل کر. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, کس پوائنٹ پہ آپ موسیقی آپ کی زندگی میں آئی تھی؟ وہ آپ کو ٹائم یاد ہے کہ یار اچھا اس مطلب کون سی ایج میں آپ کو ڈیسائیڈ آپ نے کر لیا تھا کہ نہیں میں نے موسیقی ہی کرنی, میں نے سنگر ہی بننا ہے؟ 10 سال کی عمر میں. اچھا جی. ہاں حیران کن بات ہے کہ, اور میں میوزک سے نا اتنا وہ کچھ ہوتا تھا. میں حیدرآباد میں رہتا تھا, وہیں پیدا ہوا ہوں, کراچی میں 80s میں آیا ہوں میں. تو ہوتا یہ تھا کہ گھر میں, اچھا پہلے تو آپ کو پتا ہے نا اچھے اچھے گھروں کے اندر میوزک کا تو بڑا وہ سوچتا نہیں یہ کیا ایک زمانہ ہے وہ مراسی. ہاں وہ یہ ذہن میں یار نہیں بگڑ جائے گا بچہ. تو میری والدہ مجھے اکثر چلتی, چلو وہاں چلنا ہے, چلو بازار جانا ہے, میرا ہاتھ پکڑتی تھی. تو پیدل قریب بازار بھی قریب تھا, تو قریب. اچھا میرے ساتھ ہوتا تھا میوزک کا کریز تھا, گھر میں تھا نہیں کچھ سنیں جس سے کچھ کریں. تو جہاں بازار کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے کے اندر چھوٹی موٹی دکانوں پہ کیسٹس کی دکانیں ہوتی تھیں, ہر 10 دکان 15 دکان کے بعد ایک میوزک کہیں نہ کہیں سے بج رہا ہوتا تھا. جہاں میوزک ہوتا تھا وہاں ہاتھ چھوڑا کے میں کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا وہ والدہ اگر کسی دکان پر ہیں کوئی چیز لے رہی ہیں تو وہ میں بھی برابر میں کھڑا ہوں, تو میوزک بجا وہاں نکل لیا آپ اور وہاں سن رہے ہیں. تو اب میری کچھ عرصے کے بعد میری والدہ کو پتہ چل گیا تھا کہ جہاں میوزک ہے نا وہیں ہوگا بچہ یہ. جتو شور آ رہی ہے. تو وہ یہی ہوتا تھا. تو وہ ڈھونڈی ڈھانڈی آواز کہاں سے رہی, وہ وہاں پہنچتے تھے, وہ وہاں اس کو 2-4 پڑھتے تھے, چلو آگے. مگر آپ کی انفلوئنس ہمیشہ سے ایک بڑی بلوچی میوزک اور اس طرح رہی ہے اینڈ آل دیٹ. مطلب اگر ہم لوگ دیکھیں پنجاب کے اندر جس طرح جواد ہے, جس طرح ابرار ہیں, عارف بھائی ہیں اینڈ آل دیٹ, ان کا وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے پنجابی ٹون اور وہ سارا کچھ. آپ نے ہمیشہ مکرانی, بلوچی اور ان بیٹس کو زیادہ پروموٹ کیا تھا. تو وہ ارلی انسپریشنز بلوچی میوزک اور اس کی کہاں سے تھی؟ مطلب کوئی تھے آپ کے ایسے سنگرز کے جن کو آپ زیادہ سنتے تھے اس ٹائم پہ؟ میں ان کو سنتا تھا, اپنا 2 سنگرز کو سنتا تھا. ایک فیض محمد بلوچ صاحب کو جو بلوچی ہمارے لیجنڈ سنگر تھے, اور ایک عالم لوہار صاحب کو. ارے عالم لوہار صاحب کو. ہاں تو وہ جگنی وہاں سے تو آئی ہے, بلکہ جگنی تو میں نے عارف لوہار سے پہلے گانا شروع کیا ہے, کیونکہ عارف نے تو گانا, جگنی تو پہلے آئی تھی, عارف لوہار نے تو گانا بعد میں شروع کیا ہے. جی کافی عرصے بعد. تو میں جیسے ان کے فادر کو سنتا تھا, تو میں نے شروع سے جب میں نے اپنے اسٹیج کی میوزک کی تھی تو اس میں جگنی شامل تھی. ایک نیا ٹرینڈ تھا نا لوگوں کے لیے, یار یہ سارے فنکی کپڑے, چمکدار کپڑے اور یہ بڑے بال, یہ کیا سین ہے. تو لوگوں کو ایک ڈفرینٹ آدمی لگ رہا ہے. آپ جب تک وہ میوزک نہیں کریں گے, دیکھیں پنجابی میوزک ہو رہی تھی, بہت اچھی ہو رہی تھی اور بہت اچھا کر رہے تھے لوگ. میرے میں ایک یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو آج تک میں کھڑا ہوا ہوں نا, اس کی بات یہ کہ اگر مثال کے طور پہ بٹ صاحب جو کر رہے ہیں نا, میں نے وہ نہیں کرنا ہے. اگر وہ کرنا بھی ہے نا تو دوسرے اسٹائل میں کرنا ہے, اپنا اسٹائل لے کے آنا. ہاں چاہے جو بھی ہو اس کے اندر, میں اپنے انداز میں میں ریمکس بھی میں نے گایا ہے, ریمکس گاتا بھی ہوں. انڈین گانے بھی اگر میں اس کور سانگ پہ گاتا ہوں میں اپنے انداز میں گاتا ہوں. لوگ ہوتا ہے نا رفیع صاحب کی آواز بنا لیتے ہیں, کشور کمار صاحب کی اسی میں آواز, سونو نگم کی آواز, وہ عجیب لگ رہا ہے, منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا ہو جاتا ہے. کمار سونو کی طرح منہ بھی بنا لیتے ہیں وہ.
تو میں بولتا ہوں کہ تاکہ وہ آواز نکل سکے. اچھا وہ ذہن میں ان کا وہ ہوتا ہے سنگر, تو اب منہ ویسا بن جاتا ہے. تو اب مجھے لگتا تھا یار یہ میوزک ہے نا, اگر ہم بلوچی گانا کیونکہ زبان ظاہر سے بات جانتے نہیں ہیں, یہ میوزک لاتے ہیں, ماڈرن کرتے ہیں, فیمیل کورس ڈالتے ہیں اس کے اندر. فیمیل کورس ہوتا ہی نہیں تھا پاپ میوزک کے اندر. میں نے کہا فیمیل کورس لاتے ہیں, اب کوک اسٹوڈیو وغیرہ دوسروں میں شروع ہو چکا ہے. میں نے کہا اردو میں لکھواتے ہیں اس کو, ہم بلوچی میں نہیں گاتے تاکہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے. وہ میوزک یہی رہے, اور ایڈوانس میوزک کر دو, ڈانس میوزک ہو, بلوچی میوزک ہو. تو وہ کلک کر گیا بس. اس کے بعد سے میرا ٹرینڈ شروع ہو گیا. تو اب لوگوں نے بھی, اب دیکھیں سارے کتنے بلوچی گانے بنتے. پہلا ہٹ گانا کون سا ہوا تھا آپ کا, سب سے پہلا ہٹ گانا جو لیلا پتہ لگا؟ لیلا لیلا تھا نا, لیلا لیلا گانا ہٹ ہوا تھا. اچھا وہی ہوا تھا فرسٹ البم میں تھا, اور وہی کلک کر گیا تھا. اور میں نے ایک گانا گایا تھا میڈم نور جہاں کا, وہ پہلا ریمکس تھا پاکستان کا. اچھا ہاں پہلا ریمکس تھا. اس کا ہم نے ساؤنڈ چینج کیا تھا. اظہر حسین صاحب نے, وہ ایک ہمارے بڑے اچھے میوزیشین ہیں. روٹھا یا تو بعد میں آیا تھا؟ روٹھا بعد میں آیا تھا. عاصم اظہر کے فادر ہیں, انہوں نے اس کا میوزک ارینج کیا تھا. تو وہ میرے ٹیچر بھی ہیں وہ اظہر صاحب. تو وہ انہوں نے, ہم نے کہا یار کرتے ہیں. تو اظہر صاحب سے میں نے ڈسکس کی تھی یہ, میں نے کہا یار میڈم کا یہ گانا ہے فیمیل گانا, اچھا میل سنگر گاتا نہیں تھا. تو میں نے اظہر صاحب سے پہلی البم آ رہی تھی نا, میں نے کہا اظہر بھائی یہ گانا ہے, تو کہنے گے یہ تو میڈم کا گانا ہے, کوئی وہ لو جس نے میل آواز والا. میں نے کہا نہیں یہی ہے. میں نے کہا چینج ہے, کہہ رہے دیکھ لو. میں نے کہا نہیں اس ٹائم بھی کوئی کرتا نہیں تھا, کرتا نہیں, کبھی ہو آج تک نہیں ہوا ہے. تو وہ ایسا نہ ہو کہ گانا جانم ای جانم گانا تھا, جانم ای جانم گائے جوانی غنیمت. یہ گانا بھی کلک کیا تھا, یہ گانا بہت کلک کیا تھا, لیلا و لیلا. اور یہ پہلے یہ کیا تھا, پھر لیلا و لیلا آ گیا تھا ساتھ ہی, ایک ہی البم میں تھے. پھر جب ہم میوزک ارینج کرنے لگے نا, تو وہ انہوں نے, اظہر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہی یاد کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں اظہر بھائی یہ نہیں کرنا, اس کی ایک ہم نے فنکی بیٹ لانی ہے. ہاں کہ اس کو ماڈرنائز کر دینا. ہاں, اور اس کا میوزک یہ گٹاروں شٹاروں پہ اس پہ لینا ہے. تو کہنا یار دیکھ لو گانی بہت اچھا ہے, اور بڑے لوگوں نے گانا بنایا ہوا, یہ اس کی شکل چینج ہو رہی. میں نے کہا یار دیکھا جائے گا اظہر بھائی. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم اس گانے کو ریمکس کا نام دیں گے. تو ہم نے کہا بناؤ. وہ بنا, آپ یقین کریں وہ اتنا مزہ دے رہا تھا لوگوں کو. شالیمار اسٹوڈیو میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا. اس نے کہا اچھا بے شمار لوگوں نے, جو جتنے وہاں تھے اور بھی لوگ جو سنتا تھا, وہ کہتے یہ کلک ہو جائے گا. وہ ایک ڈفرینٹ ساؤنڈ تھی, ڈفرینٹ گانا تھا, اور آج تک میموری میں ہے وہ. کیا بات ہے جی. نہیں میرے تو خیال ہے کہ آپ کو اپنا نا یوٹیوب اب پورا کمپائل کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا آپ کا باڈی آف ورک ہے اور وہ سارا کچھ ہے, یہ نئی جنریشن کے لیے تو یہی ہے. اب آپ دیکھیں حسن جہانگیر صاحب کا گانا آیا تھا دھرندر میں. اب وہ مجھے اس دن میرے کزن نے کہا کہ احمد چاچو آپ نے گانا سنا؟ میں کہ یار جوان ہوئے, میں کہ یار مگر ان کے لیے اب آئیے نا یہ ساؤنڈ. انہوں نے ان کو نہیں پتا, حالانکہ گانا تو 30 سال پرانا ہے, مگر وہ دھرندر کی وجہ سے وہ پوری نئی جنریشن کو ایک دم ایک وہ پتہ لگ گیا. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنا جو نیا لنک بنانا ہے اگلی جنریشن کے ساتھ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو آئی تھنک آپ کو تو اپنی پوری کیٹلاگ پھر سے اپنی ری لانچ کرنی چاہیے. اس کر رہے ہیں اب دھیرے دھیرے, بہت سارے گانے بن بھی چکے ہیں, کچھ گانوں کی ووکلز ہو گئی ہے. ایک گانا ہے میرا, پتہ نہیں آپ کے کوئی کولیبریشن وغیرہ کر رہے ہیں نئے بچوں کے ساتھ؟ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی بھی کر رہے ہیں کچھ چیزیں, اور ہو رہی ہے, یہاں بھی ہو رہی ہے. آپ کا بیٹا خیر سے گاتا بھی, کمپوز بھی کرتا ہے؟ یس, کمپوز کرتا ہے, میوزک ویڈیو بناتا ہے, پروڈیوسر بھی ہے, اور ابھی پوڈ کاسٹ بھی شروع کی ہے. مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ بٹ صاحب کے تو جا رہے ہیں, ان سے کہیں گے. انہوں نے W11 ایک شروع کیا ہے. W11 ہاں, آپ دیکھو W11 کا اس نے پورا سیٹ لگایا ہے. بس ہاں لشکارے والی بس ہے, ہاں وہ سب پورا اس کا سیٹ لگایا ہے, وہ بس ہی لگتی ہے. وہ اس میں انٹرویو کرا, فرسٹ اس نے انٹرویو میرا کیا ہے, پھر ایک دو لوگوں کا کیا. تو مجھ سے کہیں گے یار بٹ صاحب سے کہنا کہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئیں. میں نے کہا میں کہہ دوں گا. میں نے کہا وہ تو یار بادشاہ آدمی ہے, وہ تو ہاں آپ کی طبیعت تو ڈفرینٹ ہے نا, مجھے پتا ہے شروع سے. نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ, گپ شپ وغیرہ لگائیں گے. آل دیٹ. سوشل میڈیا کو کس طرح دیکھتے ہیں اب, کہ بھائی مطلب کتنا ضروری اب ہے؟ بہت ضروری ہے, یہی ہے. ابھی آپ نے مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے جب انٹروڈکشن کے اندر, آپ یہ بات ہو گیا لوگوں کو. میں حیران ہوتا ہوں, ابھی کہیں کانسرٹ تھا, وہ ریاض میں تھا یا کہیں تھا وہ, تو وہ لوگ اس پہ جج کر رہے تھے کہ میری پروفائل ہے, میرا جب پرومو گئے, میرا یہ گیا وہ گیا, اور سب انہوں نے بیٹھا تو وہ اس پہ پاگل ہو گیا. اس نے کہا اوکے ہمیں یہی آرٹسٹ چاہیے.
یہ اسٹائل چاہیے، یہ چاہیے، یہ آرٹسٹ. پرومو بھی بڑا ٹھیک والا وہ میرا. تو اس نے ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا جب اس پہ جاتے دیکھتے ہیں جی انسٹاگرام پہ جاؤ، اس پہ جاؤ، اس پہ جاؤ، تو اس پہ وہ فالوور کم ہیں آپ کے. دوسرے ایک بچہ ہے جس کو گانا تو دور کی بات بولنا نہیں آتا، اس نے کہا تو 3 ملین پر ہے، 5 ملین پہ. اس نے کہا اس کو بلا لو. ٹک ٹاکر بھری ہوئی تھی ساری وہاں پہ. تو میں اس کو برے وے میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے انہوں نے کام کیا ہے ان بچوں نے، ٹھیک ہے، مگر وہ ٹرینڈ میں ہے نا، اس لیے ٹرینڈ میں وہ کام کیا انہوں نے، ٹھیک ہے چلے، وقت کی بات ہے. اور میں تو اپنا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کو، آج 40 سال سے زیادہ ہو گئے. 85 میں پہلی البم آئی ہے، آج بھی آپ اسی تازگی کے ساتھ کھڑے ہیں. کانسرٹ بڑا سے بڑا آپ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز کے آپ کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، سب کچھ اچیو کر چکے ہیں، تو اور کیا چاہیے. سلیم بھائی کچھ ہمارے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں، ذرا تھوڑے سے ٹیڑھے میڑھے ہوں گے مگر جواب آپ سے نکلوا لیں گے ہم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹیڑھا میڑھا ٹیڑھا میڑھا. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے. میں بہت ساری عادتیں. اچھا مثلاً؟ ہاں میں ایک تو میری عادت یہ ہے کہ میں لوگوں پہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار بھروسہ کر لیتا ہوں. جب مجھے کہہ رہا تھا نا میں اس میں آ جاتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ آئندہ نہیں کبھی اس کی چہرہ نہیں دیکھوں گا، پھر اس میں آ جاتا ہوں. یار عجیب تو میرے میں ہے کہ یار کسی کے لیے نا برا نہیں، مطلب کہ اچھا چلو یار دوسرا چانس دے دیتا، اس کا کام ہو جائے یار. اب وہ پہلا ہو گیا تھا، چلو یہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ بس یار وہ ہو گیا تھا، اب نہیں ہوگا، پھر ہو جاتا ہے، اور آپ پھر موقع دے دیتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے. تو پھر اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو کائنات کا نظام چلا رہا وہ بھی مجھے موقع دیتا ہے. پھر کیا بات ہے. کیا آپ دل پھینک ہے؟ اوکے ہیں. سانس اتنی لمبی لی ہے تو اس کا مقصد وہ پوز سے پتہ. اچھا اتنا دل پھینک بھی نہیں ہو، اچھا کہ ہر سگنل پہ پھینک دیا ہو، ایسا بھی نہیں. موٹر وے پہ جا کے پھینکتے ہیں. ہم موٹر وے پہ جا کے، وہ بھی امریکہ کے، آسٹریلیا کے. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا، ایک چیز میں کبھی نہیں کروں گا، میں نے کچھ چیزیں اتنی بری بنائی ہیں گانوں کے اندر نا، جیسے بہت بڑی شاعری ہے، اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں اس کا، اور وہ ہو گیا غلط، تو وہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اور میرا جو چہرہ پہلے تھا نا، میں ہر چیز کر جاتا تھا نا، کہ یار یہ بھی رکھ لو تو داڑھی رکھ لو تو کبھی یہ رکھ لو. تب میں ہر چیز کو نا بہت پلان کر کے کرتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا آرگنائز نہیں تھا اتنا، ہر چیز کر جاتا تھا. اب میں ہر چیز کو سوچتا ہوں نا، میں اب نہیں کروں گا. اب بہت ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوں نا، اس لیے میری کچھ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب میں کبھی بری چیزیں نہیں کروں. بہت ساری چیزیں میں نے کر دی ہیں. جیسے فراز صاحب کی ایک شاعری کو میں نے ایک دفعہ گانا کر لیا تھا، میں بہت آج تک اس کا وہ رہتا. وہ لوگوں کو اب کے سال وہ نہیں، وہ تھا وہ کون سی ایک غزل تھی مہدی صاحب نے گائی تھی جو، ہاں وہ ایک آپ نے کی تھی، وہ کی راک اسٹائل کے اندر. ہاں مجھے یاد ہے، وہ تھی رنجشی صحیح. وہ میرے اچھا وہ بنا دی تھی اس ٹائم. میوزک ہو رہا تھا، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو نا، جب جیم کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے گٹار وٹاروں میں نا، کچھ کر رہے تھے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اچھا ہوتا نہیں ہے. ہاں چلو ایٹ لیسٹ آپ کا مورل کمپس تو ہے نا، کہ آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ میں نے غلط کر لیا. یس. اگر مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ سر میں کیسے آ سکتے ہیں، سر میں کیسے آ سکتے، سر میں جب آپ کو پتا ہوگا میں بے سرا بھی اس جگہ بے سرا ہوں، تب آپ سر میں گا سکتے ہو. بے شمار لوگوں کو آج تک ہم دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، تو گا کے نکل جاتے ہیں. ہم سے کچھ گاتے گاتے جگہ لگ جاتی ہے نا، نہیں لگا سر، بس وہ پھر 3 گانوں تک نا وہ رہتا ہے، یہ کیا کر دیا یار میں. اچھا جی، ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں کہ یار زندگی میں یہ چیز میں نے ٹرائی کرنی ہے. میں نے ایسی ابھی کوئی چیز ہے نہیں. ویسے میں نے جتنی چیزیں ٹرائی کی ہیں نا، شاید ہی کسی سنگر نے کی. مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں. ایک دم اٹھ کے ساری چیزیں ٹرائی کر، اور سب کچھ ٹرائی کر چکا ہوں. اب تو مرنے کا وقت آ چکا. اچھا جی، ساری چیزیں ٹرائی کر چکے ہیں آپ. یس. کیا بات ہے جی. اچھا ایک چیز کاش جو مجھے پہلے معلوم ہوتی. ڈیجیٹل
دور کا مجھے اگر احساس ہوتا نا, اس کو میں کہتا ہوں اب میں سب سے زیادہ میرے فالوور ہوتے ہیں ابھی میرے میں ہے کچھ چکر نا, اس کے باوجود میں دیکھیں ایک دم سیٹ اپ چینج ہوگا, اس کے باوجود ماشاء اللہ میں کھڑا ہوا ہوں اور اتنا کام کر رہا ہوں اور ابھی ٹھیک کام کر رہا ہوں. میرے بڑے فینس بھی بہت سارے ہیں, فالوور بھی ہیں میرے. اچھا بہت تیزی سے میرے فالوور بڑھ رہے ہیں, میں اب آ گیا ہوں, پیج پہ بھی آ گیا ہوں, فیس بک پہ بھی ہے, انسٹا پہ بھی ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہے, یوٹیوب میرا پرسنل میں نے بنا لیا, تیزی سے آ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. تو مجھے فیل ہوتا تھا یار بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو لوگ سننے کے لیے ترستے تھے نا, کیسٹ خریدنے کے لیے سنتے تھے. اگر ہم اس دور میں آ جاتے تو آج تو ہمارے تک کوئی شاید نہ پہنچ پاتا, فالو اتنے فالو کر رہے ہوتے ہمیں. تو یہ قسمت کی بات بھی کہہ لیں, کیونکہ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتے ہیں, بے شک ہے نا. آپ بڑے پلان کرتے ہیں, ایک آپ کا پلان ہے, ایک اوپر سے پلان ہے, ہوگا وہی جو وہاں سے آئے گا. تو مجھے مگر انسان کو نا لگتا ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے تھا, اور اپنی جو غلطیوں سے سیکھتے نہیں نا, وہ بہت نقصان بھی ہوتا, پھر وہ فنش ہو جاتے ہیں. شوبز کو میں نے میوزک کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے. میں یہاں پہ یہ ایک گانے سے یا ایک کوئی چیز سے نہیں پہنچا, کسی کے سفارش سے یا کچھ سے. میں نے بہت محنت کر کے, بہت مصیبتیں اٹھا کے, بہت زیادہ مشکلیں دیکھ کے میں نے یہ میوزک کو حاصل کی ہے. تو جو چیز بہت محنت سے حاصل کی ہو تو آپ اس کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں غلطیاں کم ہوں, مگر ہوتی ہیں غلطیاں اسی سے, مگر اب میں سیکھ لیتا ہوں اس غلطی سے, ریپیٹ نہیں کرتا. ایک گانا جو کاش میں نے گایا ہوتا. مجھے کچھ گانے جیسے مثال کے طور پہ عاطف کا گانا مجھے یاد آتا ہے, اب تو عادت سی ہو گئی ہے, بڑا مجھے ہمیشہ آج تک اچھا لگتا ہے یہ گانا. ہاں وہ بڑا اچھا گانا, مجھے لگتا تھا یار یہ گانا مل جاتا. پھر 2-3 گانے اور بھی ہیں, وہ یار یہ گانا مجھے ملنا چاہیے تھا, مگر نہیں, آپ کے لیے ہوتا ہی نہیں. اگر میں شاید میں گاتا تو وہ اس طرح سے ہٹ ہوتا ہی نہیں. صحیح بات. ہاں وہ چیزیں نہیں, مگر ہوتا ہے نا کہ یار بندہ کہتا ہے کہ اچھا یار گانا تھا, جیسے آپ نے کہا بھائی عادت ہوتا ہے. ہاں وہ میرا دل چاہتا تھا کہ یار یہ گانا جو ہے نا, ایک اپنا گانا جو میں پھر سے گانا چاہوں گا ڈفرینٹ اسٹائل میں. ابھی تو میں نے ایک گانا تو جیسے بلوچی گانے سارے کر دیے ہیں, اس میں سے مجھے تھے 2-3 گانے میں گاؤں گا, یہ وہ تو ریمکس ہو گئے. ہاں وہ ریمکس, ہاں وہ دوبارہ سے گانے کے لیے ریڈو کیا ہم نے نا. ایک گانا میں نے جو کر لیا, ابھی 2 گانے تھے جو میں نے کر لیے ہیں, ابھی وائس بھی ریکارڈ ہو گئی ان گانوں کی. ایک میرا گانا دل کے سادے کاغذ پر, وہ لوگوں کو اس کا میوزک حیران کرے گا. اچھا, ریکارڈ ہو گیا ہے, صرف اس کا ویڈیو کر رہے ہیں ہم لوگ. ویری گڈ. تو ابھی آسٹریلیا ٹور پہ جا کے اس کا شاید ویڈیو بھی تھوڑا سا اگر چیزیں ہمیں مل گئی جو ہم چاہ رہے ہیں, جس لیول پہ ویڈیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہیں کریں گے, نہیں تو پھر یہاں کریں گے پاکستان. اور ایک تھا ایک بار چلے آؤ, پھر آ کے چلے جانا. اس کا میوزک بن گیا ہے, ووکل بھی ہو گئی, مگر میں ووکل دوبارہ کروں گا اس کی. اوکے. ہاں تو یہ 2 گانے ہیں جو آنے والے ہیں, یہ لوگوں کو مزہ دیں گے, اور لوگ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں. جو 90s کے لوگ ہیں نا, وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں ان دونوں گانوں کا. ایک بار چلے آؤ, پھر آ کے چلے جانا, یہ, اور دل کے سادے کاغذ پر, ایک اس گانے کا. ٹھیک ہے. ایک اپنی کمپوزیشن جو مجھے بہت بری لگتی ہے کہ یار میں گانا کی گایا. میری زیادہ تر تو مجھے ایسا وہ جو بھی میں نے کہا نا کہ وہ رنجشی سے مجھے لگتا ہے یار یہ کیا کیا, وہ چیزا ہو گیا اس کا نا. وہ جب آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے, وہ اس کے بعد یہ گانا آپ نے کیا نا. میں اچھا میں ہر چیز ٹرائی کرنا چاہیے, کرنے کے بعد آپ نے کہا میں گاتا ہوں ذرا, میں ہٹ جاؤ بھائی. اچھا جی, سب سے بہترین کمپلیمنٹ مجھے کیا ملا؟ بہترین, ہاں کہ یار کسی نے مجھے کمپلیمنٹ کیا. مجھے سکبیر نے ایک دفعہ کیا تھا لاہور میں گولف کلب میں, یا پتہ نہیں ریس کورس کے اندر, کوئی بہت بڑا اسٹیڈیم تھا. شہزاد نواز نے ایک وہ شو کیا تھا LG کا, اس میں سارے سپر اسٹار تھے پاکستان کے سنگر. شہزاد روئے بھی تھا, سجاد علی بھی, میں بھی, اور بھی بینڈ بھی تھے بہت سارے. اور وہ راؤنڈ لگایا تھا, انور مقصد صاحب اس کے ہوسٹ تھے. آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لاہور کے اندر تو پورا ایسا لگتا کہ لاہور وہاں آ گیا ہے. چاروں طرف سے راؤنڈ اس کے اندر گراؤنڈ میں انہوں نے, اور شہزاد نواز کی پروڈکشن تھی, اور پہلا اتنا ہیوج شو تھا وہ. تو اس میں میری جب پرفارمنس ہوئی, اچھا اس ٹائم بلکہ 20 سال سے بھی تھوڑا زیادہ ہو گئے, اس ٹائم ڈھول نا بہت سارے لوگ یوز نہیں کرتے تھے, جھکنی یہ بجانا یہ وہ. اس میں 1-2 ڈھول تھے میرے ساتھ, اور پنجابی میوزک یہ وہ. لاہور تو ڈھول
بجے اور وہ پھر اچھا ہم لوگ ہمارے گانے بھی ہٹ ہو رہے تھے. جگنی بہت ہٹ ہوئی تھی اس ٹائم میوزک چینل چارٹ کی وجہ سے. جب میں گیا تو پرفارمنس ہٹ ہوئی تو اچھا سکھبیر شہزاد رائے یہ ان کی دوستی تھی آپس میں, ایک زمانے میں گانے ابھی بنائے تھے ان لوگوں نے. تو سکھبیر اس کے ساتھ آیا ہوا تھا, وہ کہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا سائڈ میں نا, یا گرین روم کے قریب قریب کہیں. تو ایک ہاتھ آیا پیچھے سے گھومتے پھرتے ہوئے, السلام علیکم سلیم جاوید صاحب. تو میں وہ یوٹلی میں نے کہا وعلیکم السلام. میں دیکھا تو وہ ابھی میں نے یہ کون سکھبیر, اچھا میری کئی ملاقات نہیں, وہ گلے والے مل گئے. اس نے مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں, میں گاڑی میں چھپ کے بیٹھا تھا نا, میں اس کانسرٹ میں ہوں, میں شہزاد کے ساتھ آیا ہوا ہوں. ارے واہ, تو میں مجبور ہو گیا, میں گاڑی سے اتر کے اور گھوم پھر کے یہ پوچھ کے کہ آرٹسٹ بیٹھے کہیں, یہ کدھر گرین روم بنا ہوا ہے, وہاں صرف تم سے ملنا آیا ہوں. کہتا ہے اینڈ ہے بس, اب یہ تم نے یہاں اینڈ کر کے اترا, بس یہ گلے ملا, مجھ سے پیار کیا اور وہاں سے شارٹ. اور اسی طرح مجھے ایک دفعہ عاطف اسلم نے کہا تھا, وہ ایک سرپرائز تھا میری ملاقات کی بھی. ہم نے میری ٹائم میوزیم میں علی ظفر اور عاطف اسلم یہ دونوں ایک ساتھ پہلی دفعہ, تو گرین ٹری والوں کا وہ شو تھا. اب دونوں میں بھڈا ہو رہا ہے کہ یہ میں اینڈ کروں گا, وہ کہہ رہا ہے میں اینڈ کروں گا, ہوٹل سے نہیں نکل رہی ہے. میں قریب سنگر وہاں کھڑا میں ان کا انتظار کر رہا ہوں, مجھے بھی رکھا گیا تھا شو کے اندر. تو آڈینس ان کے چکر کے اندر آ کے شام سے ان کے کریز اتنا تھا, شام سے آگے بیٹھے ہوئے, وہ 4 گھنٹے ہو گئے پک گئے. اس نے کہا یار میوزک بجے یار. تو میری انٹری ہو گئی, میں اسٹیج پہ گیا ہوں تو وہ انتظار کر رہے تھے میوزک کا. اچھا وہ سارا کچھ مجھے مل گیا. میں جب پیچھے گرین روم میں آیا وہی یہی ایسا لگتا ہے ریپیٹ ہوا تھا سین. تو وہ پوچھتے ہوئے دوستوں سے کہ عاطف اسلم کہ یار یہ کسی آدمی کا بڑا پن ہوتا ہے. تو مجھے اس دن سکھبیر کا بھی یہ لگا, تو مجھے عاطف اسلم کا بھی لگا. میں نے کہا اللہ نے اگر اس کو اتنی عزت دی ہے نا, اس کی وجہ شاید یہ ہے. میں کبھی بھی نہیں ملا, وہ اس کو پتا ہے میں سلیم جاوید ہوں, مجھے پتا عاطف اسلم اسٹار ہے اس ٹائم. وہ پیچھے ڈھونڈ ڈان کے پیچھے آیا اور وہی لوگ تصویر بنا رہے تھے, کچھ کر رہے تھے, تو وہی پیچھے سلیم جاوید صاحب السلام علیکم. میں نے وعلیکم السلام. جب میں نے پیچھے نہیں دیکھا نا, میں جواب دے دیا, کہہ رہا سر میرا نام عاطف اسلم ہے. گھما باپ کو دیکھ وہ لگ رہی ہے. نہیں تو مجھے اتنا اچھا لگا, وہ آج تک مجھے یاد ہے. اور یہی ایک دفعہ کمپلیمنٹ مجھے دیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ کیا ملا, وہ عارف لوہار نے دیا تھا مجھے. عارف بھائی کیا, عارف لوہار, ہم لوگ میریٹ میں یہاں شو کر رہے تھے, ویڈنگ شو تھا, انگلینڈ سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو پہلے تو انٹری پہ پھڈا ہوتا رہا کہ جی میں گاؤں گا. عارف لوہار صاحب کہنے کا کوک میں ان کی جگنی آئی ہوئی تھی. اچھا ان کو پتا میں بھی جگنی گاتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی میں گاؤں گا پہلے. جگنیاں لڑ پئی آپس سے. یس یہی ہوا تھا. وہ نیچے ایک عجیب بدمزگی. تو اچھا ہمیں تو اس سے محبت عارف سے یوں ہے کہ ہم اس کے فادر سے عشق کرتے ہیں. وہ ہمارے لیجنڈ, وہ اسٹار ہمارے عالم لوہار صاحب, ہم کو کہاں فراموش کریں گے. اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں نا اپنے محسنوں کو آپ رد کر دیں. وہ اس کی انٹری انہوں نے کہا اچھا پارٹی یہ چاہ رہی تھی لوگ کہ یار آپ ہم انگلینڈ سے آئے, اب عارف لوہار صاحب سلیم جاوید صاحب نے تو آدھا گھنٹہ گانا ہے یار, آپ کو تم نے پوری رات سننا ہے یار, آپ آرام سے گائیں. انہوں نے نہیں میں پہلے گاؤں گا. میں نے کہا نہیں یہ مہمان ہے, اگر ان کی خواہش ہے پہلے گانا. وہ کہہ رہے میں چلا جاؤں گا, میری انٹری نہیں ہوئی تھی پہلے. تو آپ نے ان کو پہلے گانا دیا. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ان کو گوائیں پہلے, کوئی نہیں یہ جیسا حکم کریں گے انہیں گوائیں پہلے. وہ جب اسٹیج پہ گئے انہوں نے, مگر میں حیران ہو گیا جب وہ جگنی گانے لگے نا, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, کہتا میں وہ جگنی گا رہا ہوں, میں وہ آئٹم پیش کر رہا ہوں, وہ جس طرح بولتے ہیں کہ یہ میری میراث ہے, یہ میرے فادر کی ہے. مگر جو میں جگنی اب یہ والی گا رہا ہوں نا, ابھی ایک ہمارے سنگر ہیں بیک اسٹیج ہیں, وہ آئیں گے ابھی اور آپ انجوائے کریں گے انہیں, بہت بہت اچھی میوزک کرتے ہیں وہ. مگر جو اس کو مشہور کیا ہے نا میرے اس فادر کی جگنی کو, وہ اس شخص نے کیا جس کا نام ہے سلیم جاوید. کیا بات ہے. لوگوں نے کلیپ کی تو مجھے لگتا ہے یار یہ بہت بڑے لوگ ہیں. بڑا پن ہے جی, بڑا پن ہے نا, یہ بڑے تو لوگ یہی تو ہوتے ہیں. بے شک جی. ایک اپنی لائیو پرفارمنس جو میں بھولنا چاہتا ہوں. ہاں میری MQM کافی ہیں, ہاں کافی لوگوں کی ہم نے قصے سنے ہوئے ہیں. ہاں وہ میرے کافی ہے یہاں کے, تو کراچی میں تو بے شمار چیزیں ہوئی ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑی ہے, وہ کرنی پڑی ہے. تو وہ بس وہ کچھ چیزیں ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں نے آپ کو
عجیب طریقے سے جھوٹ بول کے کچھ کر کے ایک جگہ پہ آپ کو لے آئے وہاں پہ, اور عجیب کراؤڈ ہے, عجیب روڈ پہ شو ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, تو میں تو نہیں کروں گا. آپ وہاں پہ موت و زندگی کا مسئلہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں نے کیے. ہاں تو پھر میں کرنا تو پڑے گا. ہاں جی یہ تو ہے. تو میں نے کہا کر لیتے ہیں بھائی, زندہ رہنے کے لیے تو سانس ضروری ہے. ہاں جی میں تو یہ مانتا. اچھا ٹرو فین مومنٹ, کہ میرے لیے فین مومنٹ کیا تھا, کہ جب میں کسی کو ملا اور میرے لیے فین مومنٹ تھا وہ, یعنی کسی مطلب آپ کس کے فین تھے اور آپ نے جب اس کو ملے, نہیں ہوتا کہ یار میں اپنے ہیرو کو میں مل رہا ہوں. مجھے میری خواہش تھی ایک انڈین اسٹاروں کے تو ہم سے بھی فین ہوتے ہیں, ایک ٹائم تھا تو میں متھن چکرورتی صاحب کا نا بڑا فین تھا. اور کیا دور تھا, اس کی وجہ بھی تھی, ان کی مووی آئی تھی ڈسکو ڈانسر, جب ہمارا میوزک کیریئر شروع ہوا تھا. اچھا ہم یہ گانے گاتے تھے اور وہ کوئی یہاں نچے نچے, پتہ لگ گیا سر آپ کا اندر کا ڈسکو بھی تک نہیں مارا. ہاں وہ تو اب وہ میں انڈیا گیا. اچھا میری خواہش بھی تھی, میں نے کہا یار متھن چکرورتی صاحب سے ملنا ہے. تو میں جب انڈیا گیا 85-86 کے اندر کیسے ہٹ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. میں نے کہا انڈیا ٹور کرو, رشتے داروں میں ذرا بتاؤ جا کے, انڈیا میں بہت سارے رشتے دار ہیں, فیملی کے لوگ ہیں. تو وہاں گئے تو میری شبیر کمار صاحب سے دوستی تھی پاکستان سے ہی. ان کی سسٹر یہاں پہ شادی ہوئی تھی, وہ رہتی تھیں, تو شبیر کمار صاحب آئے تو میں نے ان کے بھائی موئس کی ایک شادی تھی, تو میں نے وہ پورا کانسرٹ نا مجھ سے کہا شبیر بھائی نے کہ ان کی فیملی نے کہ یار یہاں ایک کانسرٹ کریں ہمارے لیے, بھائی کی شادی ہے. تو میں نے وہ کانسرٹ کیا, بہت بڑا آرٹسٹوں کو بلایا سب کچھ. پھر وہ اینڈ میں کہنا کہ یار آؤ بجٹ کیا ہے یہ وہ, میں نے کہا نہیں وہ میری طرف سے گفٹ تھا آپ کے لیے. ارے کیا بات. تو وہ کہہ رہے نہیں. اب وہ ایک شبیر بھائی کے گلے مل کے یار یہ نہیں ویسے بتاؤ یہ کیا کتنا, یہ بہت خرچہ ہوا ہوگا. میں نے کہا نہیں, آپ مہمان ہو, اسٹار ہو, بہت محبت ہے میری آپ کی, میں نے کہا گفٹ ہے. پھر جب میں انڈیا گیا نا تو مجھ سے کہنے لگے کس سے, اچھا ٹائم بہت کم تھا, مجھے واپس پاکستان آنا تھا, 2-3 دن کے لیے میں بامبے رکا تھا, پھر ادے پور جانا تھا میں نے نانی کے گھر پہ, وہاں رہنا تھا میں نے 1 ہفتہ. تو وہاں سے پھر بامبے آ کے 1 دن پھر واپس پاکستان, کیونکہ شوز بہت تھے یہاں پہ. تو وہ مجھ سے جب میں شبیر بھائی کے یہاں پہنچا بامبے میں, تو باندرا میں وہ رہتے تھے پہلے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کہا مجھے نا موئس کو میں نے بتایا, میں نے کہا مجھے صرف 2 لوگوں سے ملنا ہے, جس میں پہلا تو اس سے ملنا ہے, دوسرا اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, پہلا ملنا ہے مجھے متھن چکرورتی سے. تو کہہ رہے ہیں یار اور سارے آرٹسٹوں سے ملاؤں گا میں نے کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا, متھن چکرورتی سے ملنا ہے اور ایک جاوید جعفری سے. ارے واہ, جاوید جعفری بھی ڈانسر, اس ٹائم بریک ڈانسر, ہاں نت نیا. اچھا ظاہر سی بات ہیرو تو شروع کے ہمارے یہ چینج لائے تھے یہ. تو کہنے کا اسی ٹائم انہوں نے فون کیا شبیر کمار نے ان کو, متھن دا یار متھن دا یہ تو بولے کل جو ہے نا, بولے وہ ہمارے پاکستان سے آرٹسٹ آئے ہوئے سلیم جاوید سنگر یہ جانتے نہیں, ظاہر سی بات ہے. اس نے کہا یار وہ آپ کے فین ہیں بہت بڑے, تو وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو وہ میرے خیال پرسوں نا کوئی اگر ٹائم, تو اس نے کہا یار میں پرسوں جا رہا ہوں شوٹ پہ بامبے سے باہر, تو اگر آج ٹائم ہے تو آج آ جاؤ اور کل ٹائم ہے تو کل آ جاؤ. تو کہنے کا اگر آج آ جاؤ گے تو بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کل بندہ اسی وقت کہتا ہے کہ ہاں یار تو ملے پھر آپ کے. تو میں نے کہا ڈن کرو جی, ہو گیا. وہاں سے نکلے ان کے بھائی, پھر متھن کے ہم لوگ گھر پہ گئے, تو وہ اس کا ایک پینٹ ہاؤس تھا اس کے اندر اندھیری میں پتہ نہیں کس جگہ پہ. تو وہ اس نے پہلے تو کتا پالا ہوا تھا, ڈاگ اتنا بڑا, تو وہ بلیک, وہ بھی ابھی میری کتوں سے میں نے کہہ رہا یار کچھ نہیں کرا, کچھ نہیں کہا, بھونکنے لگا. تو وہ کہنے کہ متن تھا کہنے کا کچھ نہیں کرتا, یہ صرف بھونکتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے نا یہ بھونکتا ہے. تو میں نے کہا نہیں. وہ پھر مجھے اندر آ کے سائڈ سے لے کے چلے گئے. کیا بات. وہ تصویریں بنی میرے پاس, اور وہ لمحہ جو تھا نا آپ کے لیے وہ بڑا عظیم تھا, وہ بڑا اچھا تھا کہ آپ کی خواہش. ایک ننی منی سی ہماری ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم کہیں گے کہ ہماری آج کی ٹاپ ہیروئنز ہے, آپ اپنا کون سا گانا ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کے ماشاء اللہ اتنے گانے ہیں, تو آپ اس ہماری جو ہیروئن ہے اس کو کون سا گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں؟ کون سی ہیروئن پہلے تو بتاؤ نا. میں بتانے لگوں. اچھا میں کون سی ہیروئن پہلے بتانے لگوں. اچھا سب سے پہلے ماہرہ خان کو.
तुम मेरे हो, जिस दिन से देखा है तुमको सनम. میں نے اس طرح نہیں गा دو के. لائنیں گا کے آپ کو اچھا. گانے والے. جس دن سے دیکھا ہے تم کو سنم بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم لگتا ہے ایسا خدا کی قسم تم میرے ہو. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ہانیہ ہانیہ کو ینگ سا گانا, کوئی ذرا شوخا سا, ذرا ینگ انرجیٹک. ایک بار چلے آؤ کہا سکتا ہوں اس کے لیے. ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا, پھر تم کو بلائے تو تم شوق سے مت آنا. کیا ٹھیک ہے جی. عتیقہ اڈو. ہوئے ہوئے عتیقہ اڈو. ادیکا جی کے لیے اسٹار ہیں یار ہماری, بہت اچھی لیڈی ہیں وہ. کیا گانا گاؤں ان کے لیے, کوئی اچھا سا گانا ہونا چاہیے ان کے لیے. جگنی ہونی چاہیے ان کے لیے. یہ آخری, ہاں آخری آخری ہے, آخری ہے نا آخری. چلے ہاں, جگنی میرا کیونکہ آل ٹائم ہٹ ہے اور مزہ بھی ہے اس کے اندر. تو علی پاک امام دا میں ورد کرا دم دم ہڑوے کجلے نور دے جو کہ تیرے شبنم میں پڑھی نمازاں عشق دی دور ہمیں سب غم تے میں گاواں جگنی تیری میں گاواں جگنی تیری میں گاواں جگنی سجنا دی اللہ بسم اللہ تیری جگنی ہائے سونیا تیری جگنی مولا والے آ تیری جگنی. یہ گانا تو مجھے ویسے جگنی آپ کے لیے گانا چاہیے. نہیں سر, اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز. لوگ مجھے کیسے یاد کریں؟ مجھے جی آپ کی لیگیسی کو کیسے یاد کریں؟ یار مجھے ایک, میں یہ چاہتا بھی اس لیے میں نے بہت سنبھل کے قدم رکھا ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. یعنی اب تو یہ ہو گیا نا کہ شہرت ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو. لوگ نگیٹو چیزیں خود کرنا چاہتے ہیں تاکہ وائرل ہو جائیں. ایزی ہوتی ہے نا, ایزی ہوتی ہے اور وہ وائرل ہوتے بھی ہیں. تو میں یہ چیز کبھی بھی نہیں چاہتا. وقتی طور پہ تو وائرل ہو جاتے ہیں مگر ذلت بڑی ہوتی ہے اس کے اندر یار. یہ تو ہے. آپ کیا دکھائیں گے اپنے بچوں کو, ہمارا باپ یا ہماری ماں ہماری یہ اس طرح سے پکاری جاتی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام عزت سے لیا جائے اور ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, بے شک اس دنیا سے جانا ہے. تو دنیا سے جب جانا ہی ہے, بڑے بڑے اسٹار ہیں اپنے بڑے بڑے محلات یہاں چھوڑ کے گئے, تو جب دنیا سے جانا ہی ہے تو آپ کو بعد میں لوگوں کے دعاؤں والے ہاتھوں کی بہت ضرورت ہے. جب آپ کا نام آئے نا تو آدمی کہ کیا آدمی تھا یار, بس یہ لفظ کہہ دے, اللہ اس کی بخشش کرے. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی اس کی کمائی ہے, کیونکہ اس ٹائم قبر کے اندر جب اس کو بڑی ضرورت ہوگی اس چیز کی. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے دعاؤں میں نا, میں یہ میسیج بھی ہے کہ جب آپ, میں ہوں جب بھی دعا کریں میرے لیے, جب میں نہ ہوں, میں نے بہت کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی میوزک کے لیے, بہت ساری چیزیں مجھ سے دور رکھی گئی ہیں جو میں ڈیزرو کرتا تھا, مگر مجھے اس کا غم نہیں ہے. مجھے لوگوں کا پیار بہت مل رہا ہے. میں کبھی بھی شکوے گلے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے بھی کچھ چیزوں میں کیا ہے, ایک انسان ہے کہ وہ بتائے گا نہیں تو کیسے ہوگا, یہ چپ چاپ ہی جلتے رہو گے, بتا دو تاکہ وہ تھوڑے سے ذلیل ہو جائیں, شرمندہ ہو جائیں, اس لیے میں نے بتایا. بہرحال شکر الحمدللہ کہ اتنا بڑا کیریئر آج تک پاپ سنگر میں کسی سنگر کا نہیں ہوا ہے. اللہ نے, کوشش کرتا ہوں لوگوں کے لیے یہ چیزیں بھی اچھی کی ہیں, اور شاید یہی وجہ ہو. مجھ سے لوگ سوچتے ہوں گے میں شاید پتہ نہیں کیا ڈائٹ پلان ہے میرا, میں کتنی ایکسرسائز کرتا ہوں گا, کچھ کرتا ہوں گا, تو میرا تھوڑا سا چہرہ وغیرہ, کیونکہ جھریاں وریاں بڑھ جاتی ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ. نہیں اب تو اس کا چائنیز علاج آ گیا. شکر الحمدللہ آج تک ان سارے علاجوں سے دور رہیں. سائڈ افیکٹ بھی ہیں چیزوں کے نا, ہیں تو صحیح, بوٹاکس وغیرہ کے سائڈ افیکٹ ہیں ہی ہیں. ظاہری بات ہے, وہ ایک چیز مطلب آپ آلٹر کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے اس کا اپنا مزہ ہے. بٹ صاحب ہاں, ایج فیکٹر جب آپ کو ٹچ کرتا ہے نا, اس گریس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. تھوڑا سا اس کو کیری کریں آپ اس عمر کو, تو میں دعائیں کریں اور بس
अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें. सलीम भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया. मैं आपका माशाल्लाह मतलब मैं तो कहूँगा कि कब से आपको देख रहे हैं, आपके फ़ैन भी हैं, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है जब कोई अपना कीमती वक्त निकाल के आता है और बैठता है, बातें करता है. इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू एंड टू डिस्कस योर करियर. और अल्लाह करे इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा और आपको रूज मिले. आप इसी तरह हमारे गाने बनाते रहें, और जो पुराने हैं और नए गाने हैं इसी तरह हम लोगों को एंटरटेन करते रहें. नहीं यार शुक्रिया. मैं दिल से दुआ है आपके लिए. मैं आपकी मुझे एक मैसेज आया है और मैंने आप जब आए थे यहाँ आने के लिए पॉडकास्ट के लिए एक मैसेज आया, उस पर मैंने, हालांकि मैं थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ी टाइम निकालता हूँ, उस टाइम तबीयत में मेरी ख़राब थी, मगर आपने आया तो आपसे इतना प्यार है भट्ट साहब, ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं. मज़ेदार आदमी है आप ना, अच्छी शख्सियतें हैं, दिल में नहीं है कुछ, सामने है. जो भट्ट साहब जो अंदर है ना वही बाहर हैं आप. मुझे उन लोगों से बड़ी मोहब्बत है, जो फेस पे है ना सामने है ना वो अंदर है ना, उन लोगों से. यहाँ बड़ों ने यही सिखाया. हाँ, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, और ये बड़ी नुकसान पहुँचाते हैं ऐसे लोग यार. चल मैं अपने कैमरामैन को यही कहता हूँ. तो कोई अच्छा लगा यार आपके साथ, मैंने कहा आना है. थैंक यू. तो मैंने कहा करना है यार. मैं आपको पॉडकास्ट मैंने देखे बड़े मज़ेदार. नहीं इंशाल्लाह ये वाला तो देखेंगे आप, थोड़ा सा इसको ज़रा मज़ेदार सा बना के आपके सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह. और नए गाने का आपने मुझे वो जब मेलोडी वगैरह आएगी वो आपका जो मैशअप है मुझे आप ज़रूर भेजिए. मैं भेजूंगा. अभी वो बलूची का भेजता हूँ, अभी जो सारे गाने आ रहे हैं उसका, और मुझे आप कोई वीडियो बना के भेजें, शॉर्ट आउट दें कोई अच्छा सा. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखें सर, और इस तरह हमें एंटरटेन करते रहें. थैंक यू सो मच भाईजान फॉर ट्यूनिंग इन. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू कमेंट करें, और सलीम भाई का जो नया गाना आएगा उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें. और पाकिस्तान के आर्टिस्ट को इसी तरह उनको इज़्ज़त दिया करें, उनको प्रिजर्व किया करें, उनको ऑनर किया करें. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.